السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء کرام و معزز سامعین، آج کی اس عظیم الشان محفل میں انتہائی محترم برادرم جناب اللہ نواز صاحب اور ان کے بڑے بھائی شاہد نواز صاحب اور ان کے مخلص ساتھی بھائی محمد بھٹی صاحب، بھائی شعیب صاحب، ان حضرات کی پرخلوص دعوت پہ آج کی اس محفل میں، اور آج کی جو محفل ہے یہ ہمارے محترم بھائی اللہ نواز صاحب انہوں نے اپنے بچوں کا عقیقہ رکھا ہے، تو اس خوشی میں آج کی محفل سجائی ہے جس میں میں اور آپ شریک ہیں۔ اسٹیج پر ہماری بزم کے انتہائی محترم آپ کے ڈیرہ کی پہچان ثنا خان رسول جناب محترم شوکت اللہ صدیقی صاحب اور ابھرتے ہوئے معروف نعت خواں جناب حافظ خبیب صاحب تشریف فرما ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس محفل کے اسٹیج سیکرٹری ہم سب کے لیے محترم جناب سید معوض علی کاظمی شاہ صاحب، اور ہم سب کے ہی محترم، میرے لیے بہت زیادہ محترم چیئرمین بزم حسان حضرت مولانا شاہد عمران صاحب تشریف فرما ہیں۔ دو تین کلام پڑھنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے حمد باری تعالی جس کا مجھے جو ہمارے آج کے میزبان ہیں اللہ نواز صاحب خاص طور پر کہا کہ اس حمد سے آغاز کیجیے گا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے، میں پھر کلام پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب نے میرے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ باتیں تو آپ نے بہت کر لی، تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اب اللہ کا ذکر بھی کر لیں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جس طرح چیئرمین صاحب نے گفتگو کی، یقین کریں بڑا افسوس ہو رہا تھا یار یہ کیا عجیب ماحول بن گیا آج، لیکن جو ہی آپ نے ذکر کیا میرا تو وہ جو افسوس اور غصہ تھا سارا چلا گیا۔ اللہ آپ کو خوش کرے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی محفل جب تک چلے گی تو آپ انشاءاللہ لو جی ماشاءاللہ، لو جی چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں میرا بھی غصہ چلا گیا، لیکن مزید اب آگے موقع نہ دیجیے گا یار، آپ سے جو کہا جائے وہ آپ کہیں، سبحان اللہ آپ کو کہا جائے گا تو سبحان اللہ کہا کریں، تو اللہ کا ذکر کریں اس یقین کے ساتھ اور اتنی محبت سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کوئی زبان خالی نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دعویٰ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا
سب کائنات کا خالق اللہ. رائمنڈ مرکز میں عشاء کے وقت ایک دعوت کا عمل ہوتا ہے. میں وہاں جب پڑھتا تھا تو اس کو ہم کہتے تھے دعوت کی منڈی لگی ہوئی ہے. تو اس میں جو الفاظ بولے جاتے تھے زیادہ تر وہ یہ کہ اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ, وہی ذکر کر رہا ہوں اس شعر کے اندر. سب کائنات کا خالق اللہ, تیرا میرا مالک اللہ, تیرا میرا مالک اللہ. سب کا رازق ایک خدا, لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کا ہر دم ذکر کیا کر, اس کا ہر دم ذکر کیا کر, اپنی موت کی فکر کیا کر. آخر تیرا مقام فنا, لا الہ الا اللہ. سمجھ پڑ جانی چاہیے, کوئی زبان خالی نہ ہو. جہاں بھی جو بیٹھا ہے, یہ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, مل کر محبت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کہو لا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور ذکر تو صبح و شام کیا کر, ذکر تو صبح و شام کیا کر, ہر وقت اس کا نام لیا کر. کہہ دیں پھر سبحان اللہ, بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ذکر تو صبح و شام کیا کر, ہر دم اس کا نام لیا کر. اس کے نام میں کتنا مزہ, لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا, لا الہ الا اللہ. اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں, اور اس نعت کو پڑھنے کے لیے گھبرایا ہوں. یقین مانیے کہ 2-3 دن پہلے مجھے یہ کلام ملا, اور شاہد نواز صاحب نے مجھے حکمن کہا تھا کہ کوئی نئی نعت, نیا کلام ضرور اس محفل میں پڑھنا ہے. میں نے کافی کوشش کی ہے, بہرحال ابھی تک آپ نے اگر ساتھ دیا تو میں اچھے طریقے سے شاید آپ کے کلام بڑا خوبصورت ہے. ابھی راستے میں بھی چیئرمین صاحب کو میں اس کلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بہت عمدہ کلام ہے, آپ پڑھیں ضرور اس کو. شوقت اللہ صدیقی صاحب محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اچھا, سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں,
سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں کے ہاں شرف پائے ہوئے ہیں۔ یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے، 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 رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے دیوانوں کے لیے شعر، میں دیکھتا ہوں کون صحابہ کا دیوانہ بیٹھا ہے، یہ شعر سنے گا اور وہ تڑپ جائے گا۔ ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں۔ دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا، دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا، دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا، پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کی خاص توجہ میں اس شعر پر چاہوں گا، آخری شعر۔ مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں، قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں کے ہاں شرف پائے ہوئے ہیں۔ ایک اور کلام میں پڑھنا چاہتا ہوں اور بڑا ہی پسند ہے مجھے کلام۔ میں اللہ نواز اس کلام کو طالب علمی دور میں پڑھتا تھا، سٹیجوں پہ میں نے اس کو نہیں پڑھا، آج میں پڑھنے لگا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی پہ، طاہر جنگی میں مشہور شاعر، ان کا لکھا ہوا کلام، اور اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں اس کو، آج کل عارفی صاحب موجود ہیں کہ میرے جو شیخ ہیں انہیں یہ کلام بہت پسند آیا۔ کیا ہے سنیے گا۔ انسان رہے نہ انسان، انسان سی درندے آ کے تسی بنایا، سانو خدا دے بندے، انسان رہے نہ انسان، انسان سی درندے آ کے تسی بنایا، سانو خدا دے بندے، مخلوق سی خوارے تیرے آن
کھولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کھولو پہلے دختر کشیدی آدھی آمد تیری تے تھم گئی بیٹی نو زندگی مل گئی بیٹی ہو محترم گئی دختر کشیدی آدھی آمد تیری تے تھم گئی بیٹی نو زندگی مل گئی بیٹی ہو محترم گئی عورت سی بے وقارے تیرے آن کھولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کھولو پہلے 363 بتا تو آقا تسی چھڑایا بسدا رہے مدینہ ایک دا سانو بنایا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ جب میں یوں اشارہ کروں تو پورا مجمع میرے ساتھ دایاں ہاتھ اٹھا کے یوں اشارہ کرو 363 بتا تو آقا تسی چھڑایا بسدا رہے مدینہ ایک دا سانو بنایا پھر دیسی مارے مارے تیرے آن کھولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کھولو پہلے بہت اعلیٰ بہت کیا خوبصورت شعر برکت جسم تیرے دی ڈاچی کراس کر گئی چلی بات سب تو لیکن سب نو پاس کر گئی برکت جسم تیرے دی ڈاچی کراس کر گئی چلی بات سب تو لیکن سب نو پاس کر گئی ملیا نہ انج سوارے تیرے آن کھولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کھولو پہلے تیرے صدیق عمر دی عثمان تے حیدر دی ازواج پاک ماوا حسنین دی قدر دی تیرے صدیق عمر دی عثمان تے حیدر دی ازواج پاک ماوا حسنین دی قدر دی چمکے نہ اے ستارے تیرے آن کھولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کھولو پہلے سارے رسول پھول ہیں لیکن تو پھول گلابے سارے نبی ستارے لیکن تو آفتاب ہے سارے رسول پھول ہیں لیکن تو آفتاب کہنے چھپ گئے سبھی ستارے تیرے آن کھولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کھولو پہلے ملک شیدائی ترتی تیری دیوانی تیری نصیب ہوئی سانو ولات خانی پورو ملک شدائی دھرتی تیری دیوانی تیری نصیب ہوئی طاہر نونات خانی
شاعری بھی ہے بیکارے تیرے آن کولو پہلے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا بھی بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلاں دے مالی نہ دربان ہوندے، او کسے نو نہ ملدی اٹھان زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، او کسے شے دا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا۔ واہ واہ کیا کہنا، واہ واہ کیا کہنا، آئے سلامت سلامت سلامت، واہ جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، اللہ واہ 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 رہنا، واہ کیا کہنے۔ میں پہلے بھی چیئرمین صاحب کو بتا رہا تھا کہ میرے بڑے مخلص دوست ہیں بھائی، اور دیکھیں معذور ہونے کے باوجود ان کے جذبات دیکھیں، انہوں نے جو نعرہ لگایا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں نعت ابھی رہنے دوں، اور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں نعرہ لگاؤں، اور میں نعرہ لگاتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے جواب دینا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد۔ شان اہل بیت، بھی سلامت رکھے۔ یہ دعائیں صرف میرے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے بھی تھی۔ آپ نے جہاں چھوڑا میں وہاں سے مجھے ایک نعت یاد آ گئی، یہ کلام بھی پورا ہو گیا۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جی رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو، کہہ دو سبحان اللہ، اور اچھی آکو سبحان اللہ۔ لوگ مختلف شہروں کی بات کرتے ہیں، کوئی اسلام آباد کی، کوئی ہمارے قصور کی بات کرتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سرید بڑی مشہور ہے، لاہور کے متعلق کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمعہ ہی نہیں، اچھا آپ نے بھی سنی ہے مثال۔ میں جب اس کلام کو پڑھنا میں نے شروع کیا بہت عرصہ پہلے، تو لاہور میں میں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمعہ نہیں، یہ غلط مثال ہے، غلط بات ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے، اللہ نواز صاحب سنیے گا۔ کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو، اگلے مصرے پہ کسی کا بھی ہاتھ نیچے نہ ہو، اسٹیج پہ بیٹھا ہے یا مجمع میں بیٹھا ہے۔ کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو، کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو، جی رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا، جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا،
جے سدیا نہ ہوندا نبی نو عرش تے عرشان رب نے سجایا نہ ہوندا تے عرشان رب نے سجایا نہ ہوندا کیویں چن ٹٹدا اے فلکاں تے یارو کیویں چن ٹٹدا اے فلکاں تے یارو جے انگلی نو سونے ہلایا نہ ہوندا جے انگلی نو سونے ہلایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. آخر میں یہ بھی مجھے فرمائش ہے شان صحابہ پر کلام اور پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. پوری محبت سے سماعت کیجیے گا. میں نے بارہا دفعہ پڑھا لیکن مجھے فرمائش کی گئی ہے تو اس لیے اور میرا دل بھی چاہ رہا کہ میں شان صحابہ پر کلام آخر میں ضرور پڑھوں. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا کہ رانا صاحب نے میرا کوئی نام نہیں لیا. بھائی ہم نے ان کا نام اتنا لیا ہے کہ پوری دنیا میں نام چل رہا ہے. اللہ پاک ان کی روزی میں بے حد برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ کو مدینے لے جائے. ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے وہ نبیوں کا خاتم شفیع امم ہے وہ نبیوں کا خاتم شفیع امم ہے وہ دنیا میں مثل بہار آ گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے. سنا ابو بکر نے جو اعلان آقا سنا ابو بکر نے جو اعلان آقا. صحابہ والوں کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو. سوئی تک لیے جان نثار آ گیا ہے سوئی سنا ابو بکر نے جو اعلان آقا سوئی تک لیے جان نثار آ گیا. علامہ اقبال نے یہاں قلم اٹھایا اور اس منظر کو لکھا. کہتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال رائے حق میں جو ہو تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. وہ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے شار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کہ جوش حق تیرے دل میں ہے قرار. رکھا ہے اپنے عیال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باقی جو ہے وہ رفیق نبوت بھی اتنے میں اور رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت سے استوار. پوچھا حضور سرور عالم نے چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول پت صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. سارے یار نبی دے عاشق نے سارے یار نبی دے بولو سارے یار نبی دے سارے یار نبی دے عاشق نے
تے تو شکوے جنا دے کردا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی اینا جان نثارا ورگا اینا جان نثارا ورگا نہ اس دھرتی وچ کوئی پیدا ہویا اینا چوما یارا ورگا شان صدیق کی پوچھنا ہے کملا کوئی سوئی تک لیے جان نثارا گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے خدا کی سرے عام ہوگی عبادت ہوگی عبادت نبی کا جو عمر جرار آ گیا ہے ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے حیادار عثمان سخاوت کا پیکر سخاوت کا بن کر معیار آ گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے یہ مرحب کا سر اب اڑے گا سراسر یہ مرحب کا سر اب اڑے گا سراسر دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے آپ یہ مرحب کا سر اب اڑے گا سراسر جو خیبر قرار آ گیا ہے واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں تا قیامت رہیں بہت ہی خوبصورت انداز اور آواز کے ساتھ ہدیہ نعت اور پھر منقبت